الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ طٰہٰ ہماری چل رہی ہے، اس میں ہم نے عرش پر اللہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں اپنا ایک عقیدہ۔ دوسرا، اللہ تمام پوشیدہ ظاہری باتوں کو جاننے والا ہے۔ توحید ہم پڑھ رہے ہیں، سارے اچھے نام یعنی توحید اسماء الحسنہ، یہ ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی کا ذکر کیا ہے۔ میں نے بتایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن کے 28 پاروں میں تقریباً ہے۔ وہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ جا رہے تھے، انہوں نے آگ دیکھی کہ میں اس میں سے کوئی انگارہ لے آؤں یا کوئی راستہ بتانے والا مل جائے، تو اس میں سے آواز آئی میں تیرا رب ہوں، اپنی جوتیاں اتار دیں، اور آپ مقدس وادی طویٰ میں کھڑے ہیں اور اللہ نے آپ کو چن لیا ہے نبی کے لیے، نبوت کے لیے، اور آپ کی طرف اللہ نے وحی بھیجی ہے، سو اللہ کی عبادت کریں۔ اور عبادت کیسے کریں کہ نماز قائم کریں، ٹھیک ہے۔ اب ہم انشاءاللہ اس کو آگے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ان الساعۃ آیات اکاد اخفیھا لتجزی کل نفس بما تسعی۔ ان الساعۃ، ساعت کہتے ہیں قیامت کو۔ ان الساعۃ، بلا شبہ قیامت یا بے شک قیامت، آتیات آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ اکادو اخفیھا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں اسے خفیہ رکھوں، چھپا کے رکھوں کہ قیامت کب آئے گی۔ بہت سارے علم ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نہیں دیے اور نہ کبھی عقل وہاں تک پہنچ سکے گی، جس میں سے یاد ہے مشرکین مکہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور وہ آپ سے سوال کیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار کیا کرتے تھے اور پھر جواب دیا کرتے تھے۔ ہم پچھلے پارے میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روح کیا چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کری کہ آپ ان کو بتا دیں کہ روح جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے، اور تم لوگوں کو جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ سائنسدانوں نے اپنی پوری کوشش کر لی، یہ ایڈوانس ٹیکنالوجی لگا لی، سائنسدانوں کی، ڈاکٹروں کی ایک پوری دنیا سے جمع کیے گئے ڈاکٹر جو میڈیکل میں ٹاپ کلاس تھے، اور ان کو 5 دن کا ٹائم دیا گیا کہ روح کے بارے میں پتا کرو کیا چیز ہے، یہ کیا چیز جسم سے نکلتی ہے کہ انسان مر جاتا ہے۔ انہوں نے ایسے 5 مریضوں کو چنا جو کومے میں جا چکے تھے۔ جب کومے میں بندہ چلا جاتا ہے تو وہ بظاہر سانس تو لے رہا ہوتا ہے، دل تو دھڑک رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی زندگی کا پتہ نہیں ہوتا، وہ مردہ ہی ہوتا ہے، سمجھ لو کہ کبھی بھی مر سکتا ہے وہ۔ انہوں نے ان 5 بندوں کو شیشے کے، مضبوط شیشے کے تابوت میں بند کیا، پورا پیک کر دیا کہ اس میں ایک سوئی کے ناکے کے برابر یا ایک بال کی باریک کے برابر بھی کچھ نہیں جا سکتا تھا۔ پیک کر دیا، اور اس شیشے کے تابوت میں اندر فرانسک کیمرے لگائے۔ فرانسک کیمرے یہ اسپیشل کیمرے ہوتے ہیں جو ایک مطلب اگر ایک ذرے کے برابر بھی حرکت ہو نا، وہ اس کو نوٹ کر لیتے ہیں یہ حرکت ہوئی ہے اس میں۔ اس کے علاوہ اس فرانسک کیمرے لگائے تابوت کے اندر، اس کے علاوہ فرانسک کیمرے تابوت کے باہر لگائے جو دور سے چاروں طرف سے تابوتوں کو نوٹ کر رہے تھے۔ اب وہ اس انتظار میں تھے کہ مریض کوئی مرتا ہے تو ہم دیکھیں کہ اس کے اندر سے کیا چیز نکلی، اور نکل کی جاتی بھی ہے تو کیسے جاتی ہے۔ روح نکلے گی، اگر روح کوئی چیز ہے تو ان کو تو ٹاسک ملا تھا کہ یہ پتہ لگاؤ روح ہے کیا۔ انہوں نے فرانسک کیمرے لگائے، تابوتوں میں بند کیا، اس میں 1-2 مریضوں کی موتیں ہو گئیں۔ جب انہوں نے وہ ویڈیوز دیکھی فرانسک کیمروں کی تو اس میں کچھ بھی نہیں آیا۔ انہوں نے کہا نہ اس تابوت کے اندر کوئی چیز گئی، نہ اس تابوت کے اندر سے کوئی چیز باہر نکلی، اور مریض مر گیا۔ تو اللہ نے جو علم دیا ہے یہ سائنسی ٹیکنالوجی کچھ نہیں ہے اللہ کے علم کے آگے۔ میں نے بتایا تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں کھیل رہے تھے، 2 فرشتے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا، ان کا سینہ چاک کیا، ان کا دل نکالا، دل نکال کے تشتری پہ رکھا اور دھوئے آب زمزم سے۔ یہ 2 دفعہ ہوا ایسا شق صدر کا واقعہ۔
ہم آخری پارے میں یہ پڑھ چکے ہیں، الم نشرح لک صدرک، ٹھیک ہے، اس میں ہم پڑھ چکے ہیں کیونکہ آخری پارے کی تفسیر میں نے پہلے کرائی تھی، یاد ہے، تو اس میں پڑھ چکے ہیں۔ تو کیا تھا یہ انتہائی ایڈوانس ٹیکنالوجی، کوئی مشینری نہیں چاہیے، کوئی آکسیجن نہیں، کوئی آپریشن تھیٹر نہیں، اللہ کے حکم سے آئے فرشتے، لٹایا، چاک کیا، نکالا دل، واپس لگایا، دھو کے چلے گئے، ختم، دیٹس آل۔ یہ تو یہاں دستانے پہنو، ماسک لگاؤ، فلاں کرو، مٹی نہ ہو، آپریشن تھیٹر میں لٹاؤ، بند کرو، اے سی ہونا چاہیے، فلاں مشین ورکنگ میں نہیں ہے، دل نکالا، دوسری مشین پہ کیا، یہ تو سائنس بہت پیچھے ہے ابھی، سائنس بہت پیچھے ہے ابھی۔ تو بہرحال خیر ہم واپس آتے ہیں اس کی طرف کہ اللہ فرماتے ہیں میں اس کو خفیہ رکھنا چاہتا ہوں، یہ علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا کہ قیامت کب آئے گی۔ کیوں خفیہ رکھنا چاہتا ہوں؟ لتجزا، تاکہ بدلہ دیا جائے، کل نفس، ہر شخص کو، ہر جان کو، بما تسعی، جو وہ کوشش کر رہا ہے دنیا میں، جو بندہ بھی جو کوشش کر رہا ہے اس کا بدلہ قیامت والے دن دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اور صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا گیا کہ وہ ہماری عبادت کریں، بس۔ رزق کمانے کے لیے، ترقیاں کرنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے، بڑی بڑی گاڑیاں اور گھر بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو پیدا ہی نہیں کیا، اللہ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ فتردی، پس نہ ہرگز روکے آپ کو اس سے وہ شخص جو نہیں ایمان رکھتا اس کے ساتھ، اس نے پیروی کی اپنی خواہش کی، ورنہ آپ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے، آپ کی طرف وحی کر دی ہے، آپ کو نبوت کا درجہ دے دیا ہے، تو اب ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کے کہنے میں آ جائیں، ایسے مشرکین کے یا ایسے دنیا پرست لوگوں کے جو لوگ کہا کرتے تھے کیا ایسا ہوگا کہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا، کیا ایسا ہوگا کہ قیامت آئے گی، تو آپ ایسا نہیں کریے گا، جو بھی ایسا کرے گا وہ ہلاک کر دیا جائے گا۔ سورہ انعام میں 19 انبیاءوں کا تقریباً اللہ نے ذکر کیا ہے یہ نام لے کر کہ آپ بھی شرک میں نہیں پڑیے گا، 19 تقریباً انبیاءوں کا ذکر کیا اللہ نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ نے ذکر کیا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا تِلْكَ، اور یہ کیا ہے، یہ کیا ہے بِيَمِينِكَ، یمین کہتے ہیں سیدھی طرف، کا مطلب آپ کے، بِيَمِينِكَ آپ کے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے، آپ کی سیدھی طرف کیا ہے، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام آپ کے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے، حالانکہ اللہ کو پتا ہے کیا ہے، یہاں پوچھنے کا مقصد خاص کر توجہ دلانا ہوتا ہے۔ دیکھو میں نے بتایا تھا نا قرآن کو سمجھنے کے لیے علم نحو، علم صرف اور کون سے علم کا جاننا ضروری ہے، قرآن کا انداز بیاں جو ہے اس کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس انداز میں کلام کیا ہے، کہ آپ کے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے۔ قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہیا عصایا اتوکا علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا عصا ہے، یعنی ایک عصا تھا لکڑی کا جو بنا بتا، شاید درخت کی کوئی لکڑی ہوگی، ٹھیک ہے، اور میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں اس پر، اور اس سے پتے جھاڑتا ہوں اس کے ساتھ اپنی بھیڑ بکریوں کے لیے، یعنی یہ عام طور پہ دیکھا ہوگا جو بکری چلانے والے ہوتے ہیں ان کے پاس ایک لکڑی ہوتی ہے، اور راستے سے گزرتے ہیں نا پیڑ ویڑ پہ مارتے ہیں، جو ہلکے پھلکے پتے گرنے والے ہوتے ہیں نا وہ گریاتے ہیں تاکہ بھیڑ بکریاں کھائیں، ٹھیک ہے۔ اور میرے لیے اس میں اور بھی بہت سے مقصد ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2-3 مقصد بتایا اور کہا اس سے میں اور بھی کام لیتا ہوں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا القھا، آپ اس کو زمین پہ ڈال دیجئے، القھا اس کو ڈال دیجئے زمین پہ، یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام آپ اس کو زمین پہ ڈال دیجئے۔ فالقاها، پس جب انہوں نے ڈالا، پس فا کا مطلب ہوتا ہے پس، فالقاها جب انہوں نے ڈالا اس کو زمین پر، فاذا ہی حیۃ تسعی، تو ناگہاں وہ سانپ تھا دوڑتا ہوا، تو ایک دم وہ سانپ بن گیا دوڑتا ہوا، وہ جو لکڑی جب زمین پہ ڈالی تو وہ ایک دم سانپ کی طرح دوڑنے لگی، سانپ بن گئی تھی وہ، اور یہ اصل میں سانپ بنی تھی۔
یہ وہ جادو نہیں تھا، ہم اس کی ڈیٹیل پورا پڑھ چکے ہیں کہ جادوگروں نے تو جو جادو دکھایا تھا نا سانپوں کا، وہ نظر بندی کر کے دکھایا تھا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا نا تو وہ اصلی سانپ بنا تھا. تو جادوگر سجدے میں گر گئے تھے کہتے ہوئے کہ یہ جادو ہے ہی نہیں، ہمارا تو جادو تھا، ہم نے نظر بندی کری تھی، یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا یہ سانپ بنا، یہ اصلی سانپ ہے، اور یہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں بنا سکتا. وہ ایمان لے آئے تھے اللہ پر، تو یہ اصلی سانپ بن گیا تھا. کالا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذوہا ولا تخف، آپ اس کو دوبارہ اٹھا لیجیے اور ڈریں مت، خوف مت کھائیں اس سے، یہ نہیں کاٹے گا، یا آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. اب اس سے کیا پتہ لگتا ہے ہمیں کہ سانپ، بچھو، شیر، مگرمچھ، چھپکلی یا کوئی بھی کاٹنے والے کیڑے مکوڑے، درندے، جانور بغیر اللہ کے حکم کے نقصان پہنچا ہی نہیں سکتے. جو انسان کی تقدیر میں نقصان لکھا ہوا ہے اللہ نے، اس کو وہی ہونا ہے بس. ٹھیک ہے، آپ اس کو اٹھا لیں اور خوف نکھائیں. سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم ابھی لوٹا دیں گے اس کو پچھلی حالت میں، یہ پہلی حالت میں جیسے تھا عصا لکڑی کا آپ کا، ہم ویسے ہی اس کو کر دیں گے. یہ اللہ کی شان ہے. ہمارا کیا یہ ایمان ہے آج کل لوگوں میں؟ ہم تو پیر، فقیر، بابا، فلاں آفس کے ڈائریکٹر اور بڑے بڑے بزنس مین اور سیاستدان اور کس کس بڑے بڑے عہدے والے لوگوں سے ملنا جلنا رکھتے ہیں کہ ہمارے کام یہ نکلوا کے دیں گے. اور انبیاؤں کو اللہ تعالیٰ نے کیا ترغیب دی قرآن میں؟ جو مسئلہ ہو، جو پریشانی ہو، اللہ کے آگے جھکیں، اللہ سے مانگیں. اور یہ انبیاؤں نے کر کے دکھایا، یہ صحابہ کرام نے کر کے دکھایا. ہمارا کیا ہوتا ہے، فلاں مسئلہ رک گیا، یار کوئی فلاں جگہ جان پہچان ہے، کوئی پاسپورٹ آفس میں ہے جان پہچان، یار رش بڑا ہوتا ہے، جان پہچان ہوگی ڈائریکٹ اندر چلا جاؤں گا. یار کوئی لائسنس والے میں ہے جان پہچان، پیسے ویسے دے کے یار کھلا کے میری لائن آگے کروا دینا، میں بنوا لوں گا. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کوئی دینی طریقہ ہے؟ یہ بالکل دین کے خلاف طریقہ ہے. اللہ پہ بھروسہ تو کر کے دیکھو. ایسے ایسے لوگ ہیں جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ ان کے راستے آسان کر دیتا ہے. جب وہ جاتے ہیں پتہ لگتا ہے لائن ختم ہو گئی، نہیں ہے لائن، یا کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا کہ لائن ٹوٹ گئی، لوگ چلے گئے اور ان کا نمبر آ گیا. پہلے اللہ پہ بھروسہ تو کرو کم سے کم. یہ دنیاوی معاملات بتا رہا ہوں میں، ٹھیک ہے. وزمم، اور آپ ملائیے، یدا کا الا جناح کا تخرجو بیضاء من غیر سوء آیاتن اخرى، اپنا ہاتھ بغل کے ساتھ وہ نکلے گا چمکتا ہوا بغیر کسی بیماری کے، جبکہ یہ نشانی ہے میری دوسری. اللہ تعالیٰ نے ایک تو نشانی دی ان کو اپنی عصا جو سانپ بن گئی تھی، اور دوسرا فرمایا اپنا ہاتھ جو ہے وہ بغل میں ڈالیے اور واپس نکالیے، وہ چمکتا ہوا نکلے گا، بہت جیسے بالکل وائٹ چمکتا ہوا اس میں سے روشنی نکلتی ہے نا. یہ دوسری نشانی دی اللہ نے. لنریاک من آیاتنا الکبریٰ، تاکہ ہم دکھائیں تجھے اپنی کچھ بڑی نشانیاں. یہ آپ کو اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ ہم بڑی نشانیاں دکھائیں، کیونکہ آگے بڑا ہونے والا تھا نا. فرعون کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجنا تھا اور وہاں پہ پھر بڑا کام ان سے لینا تھا. تو یہ نشانیاں اس وجہ سے تھی کہ بڑی نشانیاں اور دکھانی تھی. جب فرعون کے جادوگر جو تھے پتہ نہیں 100 200 500 1000 کتنے سانپ انہوں نے چھوڑے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک عصا پھینکا، سارے سانپوں کو کھا گیا، اور وہ بھاگا فرعون کے پیچھے سانپ ان کا. وہ فرعون کرسی چھوڑ کے بھاگا اپنی کہ مجھے نہ کھا جائے. کہ اللہ کو دکھانی تھی نشانیاں. ٹھیک ہے. اذهب الى فرعون انه طغى، اب آپ جائیے فرعون کی طرف، بے شک وہ بہت سرکش ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے چنا، وہی کری، یعنی پہلے تیار کیا، ان کا ایمان پکا کیا، اور پھر فرعون کی طرف بھیجا کہ اب آپ جائیے فرعون کی طرف، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے. قال رب اشرح لی صدری، یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے یہ اتنی شاندار دعا ہے. اور یقین کرو بیٹا کہ ہم اکثر ٹریننگ کرتے ہیں نا، جیسے ہماری ابھی سائیکالوجی کی ٹریننگ تھی تو وہ پی ایچ ڈی کی تھی انہوں نے سائیکالوجی میں، جو ہماری ٹرینر آئی تھی پی ایچ ڈی کی تھی سائیکالوجی میں، لاہور سے آئی تھی وہ ٹرینر. انہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی امریکہ سے سائیکالوجی، پہلے یہاں سے کری، لاہور سے کری، کراچی یونیورسٹی سے کری، لاہور سے کری، ایم فل کیا، پھر پی ایچ ڈی سائیکالوجی امریکہ سے کیا. انہوں نے یہ دعا جب کلاس میں آئی سب کو سلام کیا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ دعا پڑھی، رب اشرح لی صدری، پوری دعا پڑھی. میں بھی پورا ترجمہ، بڑی مجھے خوشی ہوا. پھر انہوں نے کہا کہ اس کا ترجمہ کس کو آتا ہے بتائیں. پھر
ترجمہ میں نے بتایا. پھر پوچھا انہوں نے یہ کس نبی نے پڑھی, کب پڑھی؟ اللہ کا شکر ہے, اللہ کا احسان ہے, اللہ نے تھوڑا بہت جو علم دیا ہے, جو پتا تھا وہ بتا دیا وہاں پہ. تو کہنے کا مقصد مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ بڑی بڑی یونیورسٹیز میں بڑے بڑے پروفیسر جو باہر سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں, وہ اپنا جب تعلیم کسی کو دے رہے ہوتے ہیں تو یہ دعا پڑھتے ہیں. بہترین دعا ہے بیٹا, یاد کرو اس کو. کیا دعا کی انہوں نے؟ رب اشرح لی صدری, اے میرے رب تو میرے لیے کھول دے میرا سینہ. پہلے تو میرا سینہ کھول دے کہ اس میں وہ علم آ جائے, وہ برکتیں آ جائیں, وہ تیری رحمتیں آ جائیں, وہ تیرا علم میرے پاس آ جائے کہ جو میرے سینے میں بھر جائے. کیوں؟ اب آگے چلو. ویسر لی امری, اور جو آپ نے میرے ذمے کام لگایا فرعون کے پاس جانے کا کہ میں جاؤں اس کی طرف, اس کام کو میرے لیے آسان کر دیں. ویسر لی, یسرا, یسرا کا مطلب ہوتا ہے آسان کرنے والا. یسر لی, میرے لیے آسان کر دے. ٹھیک ہے, کہ میرے لیے آسان کر دے وہ کام جو آپ نے میرے ذمے لگایا ہے اللہ. واحلل عقدۃ من لسانی, اور کھول دے گرا میری زبان کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان پہ لکناہٹ تھی, کیونکہ بچپن میں انہوں نے ایک انگارہ رکھ لیا تھا. وہ ایک پوری ڈیٹیل ہے, آگے پیچھے بتا بھی چکا ہوں, آگے دوبارہ جب ہوا تو بتاؤں گا. کہ تھوڑا سا بات ان کی نا لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھی جب وہ بولتے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ میرے زبان کی گرہ کھول دے. اب ایک چیز ذہن میں رکھو, یہاں پہ لفظ ہے عقدۃ من لسانی. عقدہ کہتے ہیں ایک گرہ کو, عقداتن کا مطلب ہوتا ہے بہت ساری گرائیں. تو انہوں نے یہ دعا نہیں کی عقدات من لسانی کہ ساری گرائیں کھول دے, ایک گرا جتنی ضرورت ہوئی اتنا مانگا بس. اگر وہ پوری دعا کرتے اللہ پورا ان کھول دیتا, لیکن انہوں نے دعا کری کہ جتنی میرے لیے ضروری, اللہ نے اتنی گرا کھول دی. یفقہوا قولی, کیوں گرا کھلوانا چاہتے تھے؟ تاکہ وہ سمجھ سکے میری بات, جو میں بولنا چاہ رہا ہوں, تیرا پیغام ہے اللہ آگے پہنچانا چاہ رہا ہوں لوگوں کو تک, وہ سمجھ سکیں. کتنی شاندار دعا ہے. آگے سنو. وجلی وزیرم من اہلی, اور بنا دے میرے لیے ایک وزیر میرے اہل سے, ایک وزیر بنا دے میرے اہل سے. ٹھیک ہے, یعنی میرا مددگار بنا دے. ہارون آخی, میرے بھائی ہارون کو. دنیا میں اگر کسی بھائی نے اپنے بھائی کا سب سے بڑا حق ادا کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. یہ ایک طویل حدیث ہے, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے. ٹھیک ہے, حدیث پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر کسی نے حق ادا کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. نبوت اس دنیا کا, اس کائنات کا سب سے بڑا درجہ ہے اللہ کے بعد. اللہ کے بعد اس کائنات میں جس کا درجہ ہے وہ نبی کا درجہ ہوتا ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کر کے ہارون علیہ السلام کو نبی بنوا دیا تھا. اب سنو آگے. اشدد بہی ازری, اور مضبوط کر دے اس کے ساتھ میری کمر, یعنی کہ اس کو میرا ایسا مددگار بنا دے کہ میری کمر مضبوط ہو جائے. کہ ہم یعنی جس کو بولتے ہیں نا کہ اگر بھاری اینٹ اٹھا کے لے جا رہے ہو تو دو بندے اٹھاتے ہیں تو آدھی کمر پہ بوجھ آتا ہے لوگوں کا, ایسی کمر مضبوط کر دے. واشرکھو فی امری, اور شریک کر دے اسے میرے کام میں یا میرے ساتھ نبوت میں. دونوں مطلب ہیں اس کے. کئی نسبحک کثیرا, تاکہ ہم بہت زیادہ تیری تسبیح بیان کریں, یعنی بہت زیادہ ہم تیری تعریف کریں. کس قدر شاندار دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی ہے. سبحان اللہ, یہ اللہ کی ذات ہے واقعی. کہ پوری دعا کرنے کے بعد کہا تاکہ ہم تیری تسبیح بیان کریں زیادہ سے زیادہ, کثیرن. ونذکرک کثیرا, تاکہ ہم یاد کریں تجھے کثرت سے. انک کنت بنا بصیرا, بلا شبہ تو ہی ہمیں خوب دیکھنے والا. اور انہوں نے فرما دیا تو ہر جگہ سے ہمیں دیکھ رہا ہے. جب تو رب, کائنات کا رب ہے, ایک ایک پتے کو جانتا ہے, تو ہمیں ہر جگہ سے تو دیکھنے والا ہے کہ ہم تیرا کام کریں گے, تیری تسبیح بیان کریں گے اور تیرا ہی شکر ادا کریں گے. اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے ہم دنیا کی کوئی نعمت اللہ سے ایسے کہہ کے مانگ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں فلاں نعمت دے دے, ٹھیک ہے, ہم تیرا شکر ادا کریں گے, تیری تسبیح کثرت سے بیان کریں گے, لیکن اپنی بات سے منہ نہیں کرنا. اللہ سے جو چیز مانگو تو پھر اس پہ عمل کرو, جیسا کہہ کے مانگو, اللہ دلوں کے حال جانتا, اس پہ عمل کرو. قال قد اوتیتا سؤلک یا موسیٰ, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ نے اب جو ارشاد فرمایا یہ واقعی سبحان اللہ, بس اللہ کی حمد بیان کرنی چاہیے. کیا ارشاد فرمایا؟ قد, تحقیق,
یعنی تحقیقت کا مطلب جہاں قرآن میں استعمال ہوتا ہے نا، وہاں پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ ہم عام زبانوں میں کہتے ہیں جس کو پتھر پہ لکیر. ہم نہیں کہتے کبھی تم لکھ لو یہ بات، میری پتھر پر لکیر ہے یہ بات کہ وہ کل نہیں آئے گا یا وہ کل نہیں جائے گی، وہ کل شادی میں نہیں آئے گی، اس نے اس سے لڑائی کی ہوئی ہے، اس نے اس کو شادی کا کارڈ نہیں دیا. ایک مثال دے رہا ہوں عام ضرورت مند. تو ہم نہیں کہتے پتھر پہ لکیر ہے لکھ لو. ایک تو اللہ کا کلام ویسی کتنا وزنی ہے، اور اوپر سے اللہ پھر اس میں اگر کہیں قد کا لفظ استعمال کر دے تو وہ بات کتنی وزنی ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد، تحقیق، اوتیتا سولک یا موسیٰ، آپ کو سب کچھ دے دیا اللہ تعالیٰ نے جو آپ نے سوالات کیے. اب دیکھو تم اللہ کی شان. یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ اگر ایک بہت بڑا بادشاہ کہیں بیٹھا ہوا ہے اور ایک اس کے پاس اگر کوئی ایک غریب یا مسکین جا کے کہتا ہے بادشاہ سلامت مجھے ایک روٹی دے دیں، ایک دینار بھی مجھے چاہیے، ایک جوڑا بھی مجھے چاہیے، اچھا ایک میرا بیٹا بھی ہے اس کے لیے بھی مجھے کچھ دے دیں، اور ایک مجھے چپل دے دیں، بس میری یہ ضرورت ہے، میری بس مجھے یہ بہت ہے میرے لیے. اور بادشاہ بولے وزیر سے یار ساری چیزیں اس کو دے دو ابھی، اور بادشاہ اس سے بولے جو تو نے مانگا دے دیا گیا. یعنی کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں اس نے مانگی بادشاہ سے اور بادشاہ نے دے دیا. یہاں موسیٰ علیہ السلام نے جتنی دعائیں کری یہ سارے معجزے تھے. یہ معجزے مانگے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے. ہارون کو نبی بنانا، پھر اپنی زبان کی گرہ کھلوانا کہ جو بچپن میں ان کی زبان میں لکناہٹ آ گئی تھی. کتنے سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام میرا سینہ کھول دے، میرا کام مجھ پہ آسان کر دے، کتنے سارے. اور اللہ تعالیٰ ایسے فرما رہے ہیں کہ یہ ذرا سی چیز مانگی تھی موسیٰ علیہ السلام، یہ لو سب دے دیا تمہیں. اللہ کے لیے کتنا ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جو چاہا تھا وہ مانگا اور اللہ تعالیٰ نے ایک سیکنڈ میں دے دیا، ایک لمحے میں. اور فرمایا کہ موسیٰ ہم نے کچھ نہیں روکا، جو تو نے مانگا ہم نے سب تجھے دے دیا. اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہمیں کوئی چیز چاہیے تو ہم اللہ سے مانگیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اگر ایک تسمہ بھی مانگو جوتے کا تو اللہ سے مانگو. یہ سنی حدیث ایک صحابی نے، وہ صحابی گھوڑے پر سوار تھے اور دوسرے کچھ صحابی نیچے کھڑے ہوئے تھے. وہ گھوڑے پر سوار تھے اور ان کے ہاتھ میں کوڑا تھا، کوڑا نہیں ہوتا، کوڑا ان کے ہاتھ سے گرا، نیچے گر گیا. صحابی وہاں کھڑے ہوئے، وہ گھوڑے سے اترے، کوڑا اٹھا اور واپس گھوڑے پہ بیٹھ گئے. تو دوسرے صحابی کہنے لگے بھائی ہمیں کہہ دیتے، ہم اٹھا کے دے دیتے آپ کو. وہ کہنے لگے مجھے گوارا نہیں کیا، جب میرے نبی نے فرمایا جو چیز مانگو اللہ سے مانگو اور اپنے کام خود کرو، میں کیسے گوارا کروں کسی سے کام کراؤں. یہ سیکھنا ہے ہمیں. یہ نہیں ہے میرا کام تم کر دو، میرا کام تم کر دو، وہ اس سے کر لو، وہ کر لو، میری طرف سے تعزیت کر دینا، میری طرف سے یہ کر لینا، میری طرف. جو کام خود آدمی کر سکتا ہے وہ خود کرے، اور جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، بس اللہ سے مانگ. یہ مت سوچو کہ اللہ کیسے دے گا، یہ اس کا کام ہے دینا. فرض کرو ایک آدمی ہے، وہ یہ بولے یار میں 2 جابیں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں کرولا کا نیا ماڈل لے سکوں. یہ اس کی اپنی محدود سوچ ہے، لمیٹڈ. اور ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ یار جو اللہ نے مجھے روزی دی ہے بس میرے لیے بہت ہے، اللہ کو گاڑی دینی ہوگی میں دعا کرتا ہوں اللہ بہتری کے ساتھ مجھے دے دے گا، بس یہ کافی ہے. اور یقیناً ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں بہتری جب ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو دے دے گا. اور جو 2 نوکریاں کر رہا ہے گاڑی کے لیے، اس کے نصیب میں اگر ہے تو اس کو مل تو جائے گی، لیکن اس کو قیامت والے دن پہ جواب دینا پڑے گا. یہ جو تم 2 نوکریاں کر رہے تھے نا، گاڑی کا ماڈل یا گھر کا ماڈل یا گھر کی رینوویشن کے لیے، اب تم جواب دو کہ اپنا ٹائم دین میں کیا لگایا تم نے دین میں کیا لگایا، قرآن و حدیث کتنا سیکھا سکھایا. تو یہ انبیاء اور صحابہ سے ہمیں سیکھنا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں آگے جو ہے وہ ان کی والدہ کا ذکر ہے، انشاءاللہ اس کو ہم کل پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.